کے پیش نظر قطر اپنی فضائی حدود بند کر چکا ہے۔ ایران کی جانب سے شام کے بعد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے ماجد نظامی، سینئر تجزیہ کار نے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ بتائیے گا کہ ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس وقت مشرق وسطیٰ میں جنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر روس اور امریکہ کی جو سرد جنگ تھی وہ تو موجود تھی، لیکن اب عملی طور پر اس سے بہت آگے معاملات بڑھ چکے ہیں۔ اب ایران اسرائیل جنگ کا جو خطرہ پہلے کہا جا رہا تھا اس کے اسکیل میں بہت اضافہ ہو گیا، اور ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو مشرق وسطیٰ ہے، خصوصاً عرب ممالک ہیں جن میں قطر ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اور اوپر شام، اردن اور دوسری جانب مصر میں تمام جگہوں پر تقریباً امریکی افواج موجود ہیں، اور ان کے فوجی ملٹری بیسز بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اگر اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بعد جب اس میں امریکہ انوالو ہوا ہے تو اب ایران کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ اپنے ملک سے قریب ممالک میں موجود امریکی مفادات کو، ان کے بیسز کو نشانہ بنائے، اور اب وہی ہوا ہے۔ اور یہ جتنے بھی حملے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ریجن کے اندر جنگ بڑھے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ تمام ممالک جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یا طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں کے اندر امریکہ کو فوجی اڈے دیے ہوئے تھے اور ان کے بیسز پر امریکنز موجود تھے، وہ تمام ملک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سرزمین تو انہی ملکوں کی ہے، اور اسی وجہ سے اب اس جنگ کا دائرہ کار وسیع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب کیا امریکہ دوبارہ حملہ کرے گا؟ کیا خدشات ہیں آپ کو؟ کیا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ جی اس وقت تو سرحد صلح کا کوئی امکان اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے ایران اسرائیل پر حملہ کرتا تھا، اسرائیل ایران پر کرتا تھا۔ جب 3 دن پہلے 4 دن پہلے امریکہ اس میں شامل ہوا ہے تو اس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امریکن ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو پرشین گلف ہے اس کے اندر جو واک ویز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی بندش یا پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ تو اس میں سے ایک کام تو ہو چکا ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اب اس وقت جو ایک خلا موجود ہے اسے کو پر کرنے کے لیے سامنے آئے گا، بلکہ جنگ کی تیزی میں اضافہ ہوگا۔ اچھا سر، کیا لگتا ہے کہ خطے میں کون کون سے ممالک اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک جانب تو امریکہ اور اسرائیل کھل کر سامنے آ چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران ہے، لیکن کیا لگتا ہے کہ رشیا اس میں شامل ہو سکتا ہے یا پھر جو ہے چائنا اس میں اپنی انوالومنٹ کر سکتا ہے؟ آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ عملی طور پر یا جنگی طور پر ایران کا ساتھ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ عرب دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں جہاں پر امریکن ایئر بیسز ہیں یا ملٹری بیسز ہیں، یہ تمام انفلوئنشل ملک ہیں۔ اگر ہم یو اے ای کی بات کریں، سعودی عرب کی، اسی طرح بحرین، کویت، قطر کی بات کریں، تو یہ تمام اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں، دولت مند ہیں، یہاں سے آئل جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے۔ تو دنیا کی معیشت میں، دنیا کی سیاست میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس موقع پر کہ جب وہاں پر موجود امریکی افواج کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس موقع پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دوسری جو سپر پاور ہے وہ اس جنگ کے اندر عملی طور پہ یا جنگی طور پہ شامل ہونے کا خدشہ لے گی، کیونکہ اس وقت اس کا سکیل بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا سر، یہ اس چیز کو ذرا واضح کیجیے گا کہ کیا لگتا ہے کہ ایران کی یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ جس میں اب امریکی اڈوں کو ان پر حملہ کیا گیا ہے اور نشانہ بنایا گیا ہے، تو ان میں قطر اور شام اور دیگر جو ممالک ہیں وہ مسلم ممالک ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ صحیح ثابت ہوگی یا اس سے دوریاں بڑھیں گی؟ دیکھیے، یہ جنگ تو پہلے دن سے ہی میرے خیال میں غیر متوازن ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دونوں طرف طاقت کا جو متوازن ہے وہ بہت بگڑا ہوا ہے، اور اس بنیاد پر ایران صرف اکیلا ہے، اور جب ایران اکیلا ہے اور اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے تو وہ بالکل یہ کوشش کرے گا کہ وہ تمام
अहदाफ, चूंकि इसराइल दूर है, तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये जितने भी बेसिस हैं ये ईरान से बहुत करीब हैं। 500 किलोमीटर के अंदर अंदर तकरीबन बहुत से बेसिस आते हैं, तो इनको निशाना बनाना ज्यादा आसान होगा। और ईरान चूंकि इस वक्त तन्हे तन्हा इस जंग में शरीक है, तो डेफिनेटली वो इन तमाम अमरीकी मुफादात को निशाना बनाएंगे और अमेरिका को और इसराइल को यह पैगाम देंगे कि अगर हम 2000 किलोमीटर दूर हमला कर सकते हैं, तो ये जो 400, 500, 600 किलोमीटर पर बेसिस मौजूद हैं, ये भी हमारी जद में रहेंगे। ठीक है, सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको अपडेट करते हैं कि ईरान ने शाम के बाद कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक